فادر بونی، آپ کو آپ کی سالگرہ بہت بہت مبارک ہو۔ فادر بونی کا تعلق اس شہر سے ہے جسے روشنیوں کا شہر کہتے ہیں، کراچی شہر۔ اور فادر بونی ایک پڑھے لکھے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور خود بھی بہت پڑھے لکھے ہیں، لیکن انہوں نے روشنیوں کے شہر کو چھوڑ کر پنجاب کے پسماندہ لوگوں اور علاقوں میں کام کرنا پسند کیا۔ فادر بونی، آپ کی اس چوائس کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کی خدمت کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ فادر بونی کا پہلی دفعہ میں نے نام 1983 یا 82 میں سنا، جب میرے امی جی اور ابا جی میری پھپھو کو ملنے 424 چک گئے ہوئے تھے، اور وہاں پر انہوں نے فادر بونی لنک روڈ دیکھا، اور جب وہ خانے وال واپس آئے تو وہ میرا چھوٹا بھائی عاطف فادر بونی لنک روڈ کا بہت بتا رہا تھا۔ تو اس وقت میں نے اپنے چھوٹے بھائی عاطف سے اور اپنے والدین سے سنا کہ فادر بونی مینڈس 424 میں ہیں اور وہ لوگوں کے ساتھ بہت ترقیاتی کام کر رہے ہیں۔ جب میں فادر بونی مینڈس کی زندگی پر غور کرتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ فادر بونی ویری مچ بلیوز ان دا تھیالوجی آف انکارنیشن۔ فادر بونی نے خدا کو یا مسیح خداوند کو لوگوں میں دیکھا، اور اسی لیے ان کی زندگی کا فوکس انسان رہے۔ فادر بونی نے اپنی انسانوں سے محبت کا اظہار اس طرح کیا کہ انہوں نے ہیومن ڈیولپمنٹ سینٹر کی بنیاد رکھی، اور اس ہیومن ڈیولپمنٹ سینٹر کے ذریعے فادر بونی پوری فیصل آباد ڈائسس میں غریب اور پسماندہ لوگوں کی ترقی کے لیے کام کرتے رہے۔ فادر بونی نے انسانوں کی کیپیسٹی بلڈنگ میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ فادر بونی کا یہ خواب ہے کہ انسان تعلیم و تربیت سے ترقی کرتے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے بے شمار نوجوانوں کو اسکالرشپس فراہم کیے تاکہ وہ تعلیم حاصل کریں، بلکہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے کامیاب ہوں۔ اور آج فادر بونی کے شاگرد اور فالوورز ہزاروں کی تعداد میں پاکستان اور پوری دنیا میں ہیں، جو ان کی بدولت ترقی کر کے کامیاب زندگیاں بسر کر رہے ہیں۔ فادر بونی مینڈس کی زندگی ایک کھلی کتاب ہے۔ ان کی کوئی پرائیویٹ لائف نہیں ہے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں جس پیرش میں یہ کاہن تھے، ان کا بیڈ روم اور ان کا آفس ہمیشہ کھلا رہتا تھا، لیکن صاف ستھرا، اور یہ ہر وقت لوگوں کے لیے اویلیبل ہوتے تھے۔ فادر بونی کی زندگی بہت سادہ زندگی تھی۔ فادر بونی کے پاس آج تک میں نے کوئی فینسی کار، فینسی کپڑے، فینسی جوتی یا کسی قسم کی کوئی فینسی چیز نہیں دیکھی۔ ان کا سب کچھ، اٹھنا بیٹھنا، ان کا سونا، ان کا سوچنا غریبوں کے لیے ہے، اور یہ غریبوں کو مل کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ فادر بونی کا وے آف ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بڑا یونیک ہے۔ آپ کے ساتھ میں ایک کہانی شیئر کرتا ہوں جو مجھے کسی نے ٹوبہ ٹیک سنگھ میں بہت سال پہلے بتائی تھی۔ فادر بونی جب اپنے پیرش سے مبارک آباد کالونی کی طرف جاتے تو رستے میں ایک گڑھا تھا، اور اس گڑھے کو بھرنے کی ضرورت تھی تاکہ وہاں پر کوئی گر نہ جائے، کوئی زخمی نہ ہو۔ تو فادر بونی نے جب اس گڑھے کے پاس سے گزرنا تو وہ اس گڑھے میں تھوڑی سی مٹی لے کر اس گڑھے میں پھینک دیتے اور کہتے کہ اگر ہم تھوڑا تھوڑا اس میں مٹی پھینکتے رہے تو یہ گڑھا ایک دن بھر جائے گا، اور یہاں پر کوئی زخمی نہیں ہوگا، کوئی یہاں گرے گا نہیں۔ یہ ہے فادر بونی کی ڈیولپمنٹ کے متعلق اپروچ۔ فادر بونی مینڈس صرف فیصل آباد ڈائسس ہی میں متحرک نہیں، بلکہ یہ قومی اور بین الاقوامی سطح پر بھی خدمات سر انجام دیتے ہیں۔
مجھے یاد ہے فادر بونی مینڈس ملتان ڈائسس میں 2 بار ہمیں ریکلیکشن دینے کے لیے آئے تھے، اور وہاں پر فادرز نے ان کی ریکلیکشن کو بہت انجوائے کیا تھا۔ فادر بونی مینڈس نہ صرف ملکی بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ فادر بونی مینڈس 2 یا 3 بار FABC یعنی فیڈریشن آف ایشین بشپس کانفرنس کے سیکرٹری جنرل بھی رہے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ بہت سی انٹرنیشنل میٹنگز میں شریک ہوتے ہیں اور وہاں پر لیکچر بھی دینے جاتے ہیں۔ فادر بونی مینڈس نے بے شمار نوجوانوں کو انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، فلپینز، انڈونیشیا اور ملیشیا میں تعلیم و تربیت کے لیے بھیجا، اور آج وہ نوجوان پوری دنیا میں خدمت سر انجام دے رہے ہیں اور کامیاب زندگیاں بسر کر رہے ہیں۔ تھینک یو فادر بونی فار یور سروس۔ فادر بونی بحران میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ جب مجھے فادر بونی کی مشکل میں ضرورت تھی، فادر بونی میرے ساتھ کھڑے تھے۔ چند سال پہلے فادر جی سے میں ٹوبا ٹیک سنگھ میں ملا، تو فادر جی لاہور سے آئے تھے، اور فادر جی مجھے بتا رہے تھے کہ یہ لاہور گئے ہوئے تھے، وہاں پر FMM سسٹرز کی کانگریگیشنل میٹنگ چل رہی تھی، اور فادر بونی وہاں پر فیسیلیٹیٹر تھے۔ تو فادر بونی کا یہ کمال ہے کہ یہ جتنے مقبول غریبوں میں ہیں اتنے ہی یہ مقبول پڑھے لکھے لوگوں میں ہیں۔ فادر بونی اس وقت 83 یا 84 سال کے ہیں، لیکن ان کا دل اور ان کے جذبے ابھی تک جوان ہیں۔ پچھلے دنوں بشپ جوزف کوٹس کی کارڈینل جوزف کوٹس کی سالگرہ تھی، تو فادر بونی نے مجھے فون کیا کہ بشپ جوزف کوٹس کے لیے کچھ کریں۔ تو میں نے ایک دم اپنے دوستوں کو جو کارڈینل جوزف کوٹس کے شاگرد تھے امریکہ میں، کینیڈا میں، انگلینڈ میں اور اٹلی میں، تو ہم سب نے مل کر ایک چھوٹی سی ڈاکیومنٹری بنائی، اور اس ڈاکیومنٹری کے جو پیچھے محرک تھے وہ فادر بونی تھے۔ فادر بونی، آپ کی اس طرح کی انیشیٹیوز کا بہت بہت شکریہ۔ فادر بونی نے جب میرینال آفس فار گلوبل کنسرنز کو انٹرویو دیا، تو انہوں نے ان سے ایک سوال کیا کہ ویئر از دا ہوپ؟ تو انہوں نے کہا کہ پیکڈ چرچز جو ہیں وہ ہماری ہوپ ہیں۔ ایک دفعہ آفتاب مغل مجھے بتا رہے تھے کہ وہ ٹوبا ٹیک سنگھ میں فادر بونی کی دعوت پر سیمینار دینے گئے ہوئے تھے، اور آفتاب مغل نے فادر بونی کے ساتھ پوری شام گزاری، اور شام کے وقت فادر بونی آفتاب کو لے کر ٹوبا ٹیک سنگھ کی بستیوں میں گئے، اور آفتاب نے مجھے بتایا کہ ہر گھر فادر بونی کا گھر لگتا تھا۔ فادر بونی لوگوں کے ساتھ گھل مل جاتے تھے اور لوگوں کے لیول پر آ جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک دفعہ ڈومنک مغل مجھے بتا رہے تھے کہ فادر بونی نے انہیں سیمینار دیا جب وہ اسٹوڈنٹ تھے، تو فادر بونی نے کہا کہ عام طور پر لوگ جب اخبار پڑھتے ہیں تو وہ اخبار کی مین سرخیاں پڑھتے ہیں، لیکن فادر بونی نے اسٹوڈنٹس کو بتایا کہ جو خاص خبریں ہوتی ہیں وہ اخبار کے اندر والے صفحوں پہ ہوتی ہیں، تو اندر والے صفحوں کو پڑھنا نہ بھولیں۔ یہ بھی ایک یونیک وے آف ریڈنگ ہے۔ تو تھینک یو فادر جی فار یور ٹپس۔ فادر بونی مینڈس کے پاس سوشل سائنسز میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہے، لیکن فادر بونی کا دل انسانوں میں دھڑکتا رہا۔ عام طور پر جو لوگ ڈاکٹریٹ لیول کی اسٹڈی کرتے ہیں وہ اکثر کتابوں اور بڑے بڑے اداروں میں کھو جاتے ہیں، لیکن فادر بونی نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد انسانوں کو پڑھنا شروع کیا، انسانوں کو سمجھنا شروع کیا، اور یہی ان کی گریٹنس ہے
کہ یہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری کے بعد انسانوں میں کھو گئے، اور یہ ایسے فادر بونی جیسے لوگ ہزاروں سال پیدا ہوتے ہیں جو کتابوں اور بڑے بڑے اداروں کو چھوڑ کر انسانوں کے درمیان رہنا پسند کرتے ہیں۔ فادر بونی باہمانی گفتگو کرتے ہیں، اور خاص طور پر ٹیلی فون پر۔ جب آپ فادر بونی کو ٹیلی فون کرتے ہیں تو فادر بونی 1 یا 2 منٹ میں بات ختم کرنے کے بعد آپ کو خود ہی خدا حافظ کہہ دیتے ہیں۔ یہ فادر بونی کا ایک سٹائل ہے کہ غیر ضروری گفتگو، اور یہ پرانے وقتوں میں جب آپ لانگ ڈسٹینس کال کرتے تھے تو بہت ایکسپینسو ہوتی تھی، اور فادر بونی افورڈ بھی کر سکتے تھے کہ وہ زیادہ دیر گفتگو کریں، لیکن اگر کوئی کہیں سے دور سے انہیں کال کرتا تو وہ فادر بونی اس شخص کا احساس کرتے ہوئے 2 یا 3 منٹ میں بات ختم کرنے کے بعد ایک دم فون بند کر دیتے، تاکہ جو انہیں فون کر رہا ہے اس کے پیسے خرچ نہ ہوں۔ تو فادر بونی کی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان میں بہت گہرائی ہے، اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت اگنور کرتے ہیں، لیکن فادر بونی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ جس طرح یسوع مسیح نے کہا کہ جو تھوڑے میں وفادار ہے وہ زیادہ میں بھی دیانتدار ہوگا، تو فادر بونی ایک دیانتدار، چھوٹی چیز میں دیانتدار ہو کر بڑے بڑے کام کر پائے۔ فادر بونی خدا اور کلیسیا کے وفادار بیٹے ہیں۔ فادر بونی کا خدا اور اس کی کلیسیا پر بہت گہرا یقین ہے، اس لیے فادر بونی ہر دکھ اور سکھ میں کلیسیا کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں۔ فادر بونی خوراک بہت کم کھاتے ہیں، بٹ ہی از فل آف انرجی، ہمیشہ متحرک، ہمیشہ سوچتے ہوئے، ہمیشہ خواب دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہمیشہ نئے نئے سوچیں اور نئے نئے خیالات دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں۔ فادر بونی کی خدمات کو سراہتے ہوئے امریکہ سے انہیں اچھا سٹار ایوارڈ بھی ملا ہے۔ فادر بونی، ہم آپ کی خدمت کے لیے تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ خدا نے آپ کو فیصل آباد ڈائسس اور پاکستانی کلیسیا کے لیے بھرپور استعمال کیا۔ ہماری دعا ہے کہ خدا آپ کو ہمیشہ صحت یاب رکھے اور لمبی عمر عطا کرے، تاکہ آپ کلیسیا کے لیے اپنا حصہ ڈالتے رہیں۔ God bless you and may you have many more. Happy birthday once again.